پارے کو کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی بآواز بلند بیان کرے سوائے اس آدمی کے جس پر زیادتی ہوئی ہو۔ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو اصل بات جو قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی برائی کی بات، کسی کی غیبت کی بات ہے، چغلی کی بات ہے یا اور کوئی غلط بات ہے تو وہ انسان کو نہیں کہنی چاہیے اس طرح اعلان سب کے سامنے۔ لیکن اگر اجازت دی ہے تو صرف اس کے لیے، مظلوم کے لیے، الا من ظلم، جو مظلوم ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے گا۔ اور کس سے کہے گا؟ اسی سے کہے گا جو اس کے ظلم کا مداوع کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا۔ چاہے تم علانیتاً کہو، چاہے چھپا کر کہو، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمائے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں، تو یہاں یہ بتا دیا، فرما دیا کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہو سکتا، کوئی بارگیننگ کا راستہ نہیں ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، نہیں، یا تو کفر ہے یا اسلام ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کفر کر کے اور بعد میں فرق کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ کیا بات ہے؟ ماننا ہے تو سب کو مانو، نہیں ماننا تو کسی کو نہ مانو، کفر میں جاؤ پھر۔ لیکن ایک بات ہونی چاہیے، یہ درمیانی پالیسی جو ہے وہ یہ غلط ہے، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی کہے وہ بھی راضی رہے، یہ بھی راضی رہے، اللہ کو بھی راضی کر لو، شیطان کو بھی راضی کر لو، یہ تو بات نہیں ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں، حقیقت معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں۔ ان کو کفر کہا کہ یہ لوگ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے دین کو کہ ہاں جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں لے لیں گے، جو دوسرے اللہ کی مرضی ہے وہ نہیں ہم لیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا، اس لیے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے، ماننا ہے تو سب کو مانو، یہی چیز ہے جو مومنوں کی شان، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور فرق نہیں کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے اہل کتاب کی بات۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 153 سے 175 تک اب یہاں اہل کتاب خاص طور پہ عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ ہے، ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو کس طرح رسوا کیا، کس طرح اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ تو فرمائے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں کہ لاؤ ہمیں دکھاؤ کتاب کہاں سے آ رہی ہے، کس نے کیا، کہاں سے آئی ہے، دکھاؤ ہمیں۔ تو موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا تھا، یہاں تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم دیکھیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلا دکھلاؤ، ہم دیکھیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مانتے نہیں ہیں، وہی جو ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، جلن ہے۔ تو دیکھیے ایسی طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا جرم۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ شرک ہے، لیکن نہیں، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یہ ان کا جرم۔ تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ عطا کیا اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ تو یہ ہے ان کی ڈھٹائی کا جواب جو انہوں نے کیا تھا کہ ان کے لیے پھر طور ان کے اوپر، پہلے تو جب کہا گیا تھا کہ ادخلوا الباب سجدا، جھک نکل جاؤ دروازے میں سے، تو کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جاتے، بلکہ ہم تو الٹے ہو کے جائیں گے، پیچھے سے پچھلا وہ کر کے، اپنا پچھواڑا کر کے پھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کا ٹھیک ہے، پھر تم دیکھو گے جب تم
تم جھکو گے. جب طور پہاڑ سر پہ آ گیا کہ اب دیکھو اب پھر رو رہے ہیں اب کہ ہائے ہائے مارے گئے یہ تو پہاڑ آ رہا ہے ہم پر, ہم تو مارے جائیں گے. اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, ان سے کہا کہ ہفتے کے دن سے تجاوز مت کرو. ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا تھا. یہ ساری ان کی باتیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا, وعدہ شکن تھے, وعدے توڑتے تھے, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا اور کہا ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں, جو مرضی کر لو ہم نہیں مانیں گے. بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی, دلوں پہ مہر لگ گئی, ٹھپا لگ گیا, اب کچھ نہیں سنیں گے, کچھ سمجھیں گے نہیں, کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اس لیے کہ وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہیں ان کی جو جرائم, جو اللہ جس کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق, اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسی ہے, غصہ آیا ہے, غضب آیا ہے. وہ صرف اسی لیے کیا پہلی بات اللہ سے جتنے ہوئے عہد تھے, میثاق تھے, سب توڑ دیا, کوئی ایک کا انہوں نے پرواہ نہیں کی. نمبر 2 کہ جتنے بھی دلائل اور براہین تھے, معجزات تھے, سب کا انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں, یہ تو ایسے ہی ہے, بس جادو ہے, ٹونا ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ان باتوں میں لگ گئے, اس کا بھی انکار کر دیا. تیسری بات, انبیاء کرام کو کثیر تعداد میں قتل کیا. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, اتنے بڑے یہ اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر تکبر اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو, ہمارے دل تو ویسے ہی بند ہیں, غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. تو یہ ان کا تکبر اور غرور جس کی وجہ سے یہ تباہی آتی ہے ان کے اوپر. تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مریم پر بہتان عظیم لگا, ایک اور جرم. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تو مار ڈالا ہے ان کو, جو مرضی کرنا ہے کر لو تم. پھر انہوں نے کیا کیا, حالانکہ لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا, نہ سولی پہ چڑھایا, بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا. یہ ہے کہ جو جب زیادہ ہی بڑا وہ لیڈر بن رہا تھا, آگے آگے چل رہا تھا, اللہ نے کہا تو اب پھنس جائے, اس کو پھنسا دیا. اس کے چہرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی. لوگوں نے کہا یہی ہے, پکڑو 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 اس کو, اور اس کو پکڑا اور جا کے سولی پہ چڑھا دیا. اور بڑے خوش, دیکھو ہم نے عیسیٰ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جو فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ, نہیں, بے شک ان لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا, ان کے بارے میں نہ انہیں سولی پہ چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا, نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا. سب یہ ان کی اپنی باتیں ہیں, یہ سب شبہ میں پڑ گئے اور ایک بندے کو مار ڈالا. تو اسی لیے پھر یہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں. اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. وہ لوگ ان کے متعلق سوائے وہم و گمان کی پیروی کے کوئی صحیح علم نہیں رکھتے. انہوں نے یقیناً بہت بڑا قتل انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا ہے. صاحب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے قتل نہیں کیا. یہ سب ان کی یہ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, انتقال نہیں ہوا, قتل نہیں ہوا, سولی پہ نہیں چڑھے, بلکہ وہ اپنے اللہ کے پاس ہے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ وہ آئیں گے واپس قیامت سے پہلے, وہ قیامت کی نشانیوں کے طور پر آئیں گے اور اسی امت کے تابع ہو کر آئیں گے, رسول بن کر نہیں آئیں گے کہ وہ یہ کہیں عیسائی کہ دیکھو آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ عیسائیت نافذ کریں گے. نہیں, وہ تو رسول اللہ کے دین نافذ کریں گے, اسی اسلام کے اوپر چلیں گے. وہ اور مہدی علیہ السلام مل کے اس دنیا میں پھر پوری طرح امن و امان سب کچھ جو ہے وہ قائم کر دیں گے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو فرمائیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا, اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی انتقال نہیں ہوا ہے, انتقال ہوگا. کب ہوگا؟ جب وہ آئیں گے, اپنی عمر پوری کریں گے. وہ تو عمر جو ہے وہ تو پورے عرصے سے باہر ہے نا, وہ تو نہیں گنی جائے گی, چاہے وہ ہزاروں سال ہو, وہ نہیں گنی جائے. ان کی عمر وہی ہے, 40 سال ہے, 60 سال ہے, 70 سال ہے, جتنا باقی ہے وہ اب یہاں پہ آ کے آئیں گے دنیا میں اور پھر پورا کریں گے. یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے. ایک تو یہ اس کا مفہوم یہی ہے
کہ ہر یہودی نصرانی اپنی موت سے پہلے حالت نزا میں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا، لیکن یہ ایمان کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ حالت نزا میں ہے۔ جب حالت غرغرہ ہو رہی ہے، روح اٹک رہی ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہوگا۔ ایک تو یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت کے دور کا ہر یہودی نصرانی ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا، یہ ہے۔ اور اکثر لوگوں نے اسی کو کہا ہے کہ یہی قول صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو قتل کریں گے۔ لد جگہ جو ہے جہاں پہ ان کا ایئرپورٹ ہے، تو وہیں پہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، نہیں بھاگ سکیں۔ دجال بھی چاہے گا کوئی فلائٹ مل جائے، نہیں ملے گی، تو وہاں پہ مارے جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تو بس دیکھتے ہی ان کی تو نظر ہی ایسی قاتل ہوگی کہ اس کو مار دے، نہیں بچ سکے۔ تو یہ ہے ہمیں بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر وہ اسلام کو نافذ کریں گے۔ تو اس کے وفات سے پہلے تمام یہ عیسائی یہودی سب مسلمان، یہ ہے اصل جو اس مفہوم لیا گیا ہے اس آیت کا۔ اور پھر وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ یہ ان کا جرم، جرائم کی تفصیل چلی آ رہی ہے، سارے ان کے ایک ایک کر کے جرائم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ ہیں ان کے جرائم، دیکھ لو۔ پھر یہ فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، انہوں نے سود لیا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھایا۔ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو علم راسخ رکھنے والے ہیں، یہ دیکھیں اللہ کا عدل، انصاف، کہ جہاں پہ جو حق ہے ضرور بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، کسی کا ہو، حق ہے ضرور بیان ہوگا، یہی تو انصاف ہے اللہ کا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو علم راسخ رکھنے والے ہیں اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں۔ تو یہ وہ نیک لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی کہ جو لوگ علم والے ہیں، راسخ فی العلم، ان کو راسخ فی العلم کہا ہے، یعنی پھر علم سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، حق و باطل میں فرق حاصل ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو ایسے علم کا کیا فائدہ ہے جس میں کوئی ظاہری نہ ہو، کچھ پتہ ہی نہ چلے، آدمی اپنے اسی تعصب کی آگ میں جلتا رہے، تو وہ تو ایسا علم بیکار ہے۔ تو یہ راسخون فی العلم کہا ہے، ان کو دعوت دین دی ہے، آؤ اس دین میں آ جاؤ، پرکھو، دیکھو، جانچو، اپنی کتاب میں دیکھو، تورات میں، انجیل میں پڑھو، پھر دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہیں حق مل جائے گا۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ پر وہی اتاری ہے جیسے نوح ان کے بعد دوسرے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان پر وہی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے اس سے پہلے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اللہ نے موسیٰ سے بول کر بات کی، کلام کر کے بات کی، یہ ان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جو جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام کو بھیجا کہ یہ نہ کہیں قیامت کے دن اے اللہ تو نے کوئی رسول تو بھیجا ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا، اللہ کے رسول کیا ہے، ہمیں نہیں تو پتہ کچھ بھی، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا، اسی لیے فرمایا ہے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ان کے رسولوں کو بھیجنے کے بعد اب ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، ان کو پوری طرح قبول کرنا ہو، ماننی ہوگی بات۔ اللہ سکتے کہ نہیں ہمارے پاس
آیا ہی نہیں تھا کوئی. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. تو فرمایا کہ اللہ یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ اس وحی کو شہادت دیتا ہے، اس وحی کی شہادت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے. اس نے جو آپ پر اتاری ہے اس نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ نہیں ہم وحی لے کر آئے تھے ان کے پاس، اور یہ اللہ کے نبی یہاں موجود تھے اور انہوں نے پھر نہیں مانا، وہ بھی گواہی دیں گے. اور اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے، اس کی شہادت کافی ہے بالکل، اور کسی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا یہ دیکھو یہ فرشتے بھی آ رہے ہیں تمہیں گواہی دینے کے لیے. اس لیے فرمائیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. تو یہ فرما دیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا. دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ نہ نہ یہ تم مت سننا، قرآن مت سننا، حدیث مت سننا، نہیں بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، وہابی بن جاؤ گے، نہیں مت کرنا. تو یہ ان کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا حق ان کے لیے کیا ہوگا کہ یہی جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، نہ ان کی مغفرت ہوگی، نہ ان کو کوئی راستہ دکھائی دے گا. اگر راستہ ہے تو جہنم کا راستہ تو دکھا دیں گے کہ جاؤ جہنم میں. فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارا رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ چکے ہیں. اب ڈر کس بات کا ہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ ساری انسانیت کو دعوت ہے دین کی کہ یہ دیکھو رسول آ چکے ہیں، یہ دین لا چکے ہیں، دین کی دعوت لا چکے ہیں، مانو ان کو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور فرمایا کہ اگر کفر کرو گے تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. تو لہذا اگر کفر کرو گے تو پھر دیکھ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی تو ساری ملکیت اس کے پاس ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے. تم کیا کرو گے؟ تو تم اس کو جان ہی نہیں سکتے ہو، اسی لیے پھر تمہیں اس کو ماننا پڑے گا. مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارا برا حشر ہوگا. اور اگر کفر کرو گے تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، یہ ان کی جو اصل بیماری تھی وہ کیا ہے؟ غلو فی الدین. تو انہیں کو اسی لیے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو. جس کا جتنا بھی مقام ہے اتنا دو. نبی ہے تو نبی کا مقام دو، اور فرشتہ ہے تو فرشتے کا مقام دو، اور کوئی ہے تو اس کا وہ مقام دو. یہ نہیں ہے کہ جو ایک عام انسان ہے اس کو نبی بنا دو گے، اس کو رسول بنا دو گے، اس کو نعوذ باللہ اللہ بنا دو گے، خدا بنا دو گے. کیا کرو گے تم؟ تو یہی ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. اسی لیے فرمایا ہے اور اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ مت کہو. حق کیا ہے؟ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے. تم نے انہیں اللہ کا بیٹا بنایا، وہ تو اللہ کے رسول تھے. وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ تھے، کلمہ کن وہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا. اور اس کی طرف سے ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، انہوں نے ان کے میں روح پھونک دی، اور وہ روح جو ان کے بطن میں پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر. یہ ہے صرف. تو اسی لیے اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور تین معبودوں کے قائل مت بنو کہ تین اللہ، باپ بیٹا روح القدس. یہ ایک ایسا ایک گورکھ دھندا ہے جو آج تک حل نہیں ہوا کہ تین ایک ہوتے ہیں، ایک تین ہوتے ہیں. یہ کس میتھمیٹک کی کون سی جو فارمولہ ہے، کس کے لحاظ سے آج تک نہیں پتہ چلا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہ سب ان کی وہ احمقانہ بات ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات کہتا ہے تین معبودوں کے قائل مت بنو، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری. دھمکی دی گئی ہے، باز آ جاؤ اس سے، اپنی اسی تین کی بات ثالث و ثلاثہ. تو فرمایا اسی میں تمہاری بہتری ہے. بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں.
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ بحیثیت کار ساز کافی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی ہو، نہیں، کوئی اولاد نہیں اس کی، تو یہ بھی اس سے بھی وہ پاک ہے۔ تو دونوں ان کے عقیدے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کے بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ وہ تو مانتے ہیں کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو وہ کب انکار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اب اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کبھی انکار نہیں کر رہے۔ اور نہ مقرب فرشتے جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا، سب کو لے آئے گا کہ تم جو غلط باتیں کر رہے تھے اس کو بھگتو اب۔ بس جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، انہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا اور دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا، نہیں مانتے ہم اللہ کو، نہیں مانتے اس کی بات، دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ وہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا ان کو بچانے کے لیے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی، ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے، ایک نور تمہیں دے دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ تو یہ ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ احسانات ہوں گے کہ اس کی رحمت بھی ملے گی، فضل بھی ملے گا، صراط مستقیم بھی مل جائے گی۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کلالہ کے بارے میں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو صرف، اسے نصف ترکہ ملے گا، آدھا اس کو مل جائے گا بہن کو اس کی۔ اور اگر بہن مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، تو وہ بھائی اس کا وارث بن جائے گا، اس کو ملے گا۔ اگر بہنیں 2 ہوں گی تو ان کو 2/3 مل جائے گا، 2/3 لے جائیں گی وہ۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے آسانی کر دی۔ اور اگر کوئی بھائی بہن ہوں گے تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، یہ بھی بتا دیا۔ یہ سب اس کے لیے جو کلالہ ہے، جس کی نہ اولاد ہے نہ جس کے والدین ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دے رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو بتانے والا ہے، اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب بھی تم جا کے وہ کسی کی باتیں کرو گے، نہیں مانو گے، تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ ہے اصل چیز جو ہمیں ملتی ہے، قرآن کریم سے جو چیز مل رہی ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتا دی ہے۔ یہ تقسیم کر دیا ہے تمام ورثاء کے لیے، جو پہلے سورہ نساء کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11-12 میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر آخر میں یہ کلالہ کا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، گمراہ نہ ہو۔ یہی تو گمراہی ہے آج کل، کہ بیٹیوں کو نہیں دینا، بہنوں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا تم نے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی شادیاں کر دی، ان کو میں جہیز دے دیا، ان کو یہ دے دیا، ان کو وہ دے دیا، اب کیوں دیں ہم نہیں دیتے۔ یہ جہیز کا حکم اللہ نے دیا تھا تمہیں کہ ان کو جہیز دو، ان کو پیسے دو، ان کے یہ کچھ کرو، لاکھوں خرچ کرو، کس نے کہا تھا؟ تو ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز کے بدلے میں اللہ کے حکم کو رد کر دینا، یہی گمراہی ہے، یہی ضلال ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس گمراہی میں مت پڑو، جو ان کا حق ہے دو ان کو، ورنہ تمہارے کام بھی نہیں آئے گا، تم بھی اسی طرح روتے رہو۔ تو یہاں سورہ نساء ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 120 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تو یہاں شروع کی ہے یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے، کہ اے ایمان والو، براہ راست فوراً شروع ہو گئی یہ سورت، کوئی اس میں تمہیدی بات نہیں ہوئی، کوئی حرف مقطعات نہیں آئے، اس لیے کہ بہت اہم باتیں ہیں اس سورت میں، 18 احکام دیے گئے ہیں جو کہ منسوخ نہیں ہوئے، باقی ہیں۔ تو وہ احکام اس میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سورت میں،
تو لہذا پھر بات ہی وہیں سے شروع کی ہے کہ تم نے اب اس پہ عمل کرنا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے کیے ہوئے اپنے اقراروں کو پورا کرو، جو بھی تم نے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، اب مانو اس کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو ایسے ہی کر لیا تھا چل جائے گا، نہیں، ماننا پڑے گا، مانو اس کو۔ پہلی تو معاہدوں کی بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، بھیڑ بکری ہے، گائے بیل ہے، اور اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ تمام جتنے بھی مویشی ہیں، انعام جنہیں کہا ہے قرآن کریم نے، بہیمۃ الانعام، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، سوائے اس کے جن کو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ وہ حرام ہے، ان کو مت کھانا، ان کو کھا لو تم۔ لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال مت بناؤ، بے شک اللہ چاہتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 اہم احکام دے دیے۔ پہلے یہ کہ معاہدوں کی پاسداری، جانوروں کے گوشت تمہارے لیے حلال، کچھ جانور تم پر حرام۔ نمبر 4، غیر محرم کے لیے حدود حرم میں شکار کی حرمت، شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم کی جو حدود ہے اس میں۔ اور پھر غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں شکار ہو سکتا، محرم نہیں ہے، احرام نہیں باندھا اور حرم کی حدود سے باہر ہے تو ٹھیک ہے، کر لو شکار، لیکن حرم کی حدود میں تم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے 5 احکام اس میں اکٹھے ہی ایک ہی آیت میں دے دیے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کو حلال مت بناؤ۔ تو اس میں خاص طور پہ شعائر سے مراد کیا ہے؟ وہ حج کے مہینے ہیں، حج کے مناسک ہیں۔ انہوں نے جاہلیت میں اپنے طور پہ سب کر رکھا تھا سب کچھ، کہ کسی کو اجازت تھی کہ وہ جائے عرفات تک اور اپنے لیے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، مکے کے لوگ ہیں، قریشی ہیں، تو ہم تو مزدلفہ تک جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ اپنی طرف سے خود ساختہ شریعت، خود ساختہ قانون۔ تو فرمائے کہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، اللہ کی جو بنائی ہوئی شریعت ہے، شاعر ہیں، اس کو تم نہیں بدل سکتے۔ تم یہ کہو کہ مقام ابراہیم یہ ادھر بنا ہوا ہے، ایک اس طرف بھی بنا دیں مقام ابراہیم، مقام اسماعیل بنا دیں، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم بناؤ؟ کسی کو حق نہیں ہے۔ جو تم نے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، بس وہی ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں اس کے مطابق بنا دیں۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے ہو۔ اب اوپر اتنے اونچا چڑھا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ جس کو چڑھانا ہے اس کو چڑھائیں گے، جس کو نہیں چڑھانا اسے کہیں گے دفع ہو جاؤ۔ یہ انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ نیچے ہو، جس کو چاہنا ہو چاہے اندر۔ تیسری خواہش کیا تھی کہ اس کے 2 دروازے ہوں، ایک آنے کا ایک جانے کا۔ آپ بھی کرتے ہیں نا، ان اور آؤٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان اور آؤٹ ہو جائے، ادھر سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائیں، کتنی آسانی ہو جاتی۔ تو یہ 3 خواہشیں تھیں آپ کی، لیکن آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک چیز بن گئی ہے، اب اس کو اس طرح توڑنا، خراب کرنا، وہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو اپنا خانہ کعبہ ہی ڈھا دیا اس نے اس کو ہی گرا دیا۔ تو اسی لیے پھر وہ جو آپ نے ہی کہا اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ سے کہ تمہاری قوم کے لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں ان کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی رک جاؤں، نہ کروں، آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کا احترام ضروری ہے، ان کو پامال نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ حرمت والے مہینے کو، نہ قربانی کے اس جانور کو جسے خانہ کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ ان جانوروں کو جن کی گردن میں پٹے ڈال کر کعبے کی طرف لے جایا جا رہا ہو، انہیں حلال مت بنا۔ ان کو تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہ جانور جو لے کر جا رہے ہو تم اپنے ساتھ حج کے ساتھ، تو جا کے منیٰ میں جا کے جب قربان ہوں گے تو احرام کھول دیں، پھر تم احرام کھول سکتے ہو۔ اس سے پہلے نہ ان کو ذبح کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور یہ بھی کہا کہ بیت حرام کی طرف آنے والوں کو جن کا مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، پھر نہیں پابندیاں ختم ہو گئیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ جتنے احرام کھولے جائے وہ بندوق پکڑے اور جا کے شکار کرنے لگے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ساری پابندیاں ختم، جو احرام کی پابندیاں تھیں
کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، سب کچھ تمہارے لیے اب جائز ہو۔ اسی میں شکار ہے کہ تم شکار کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اور کسی قوم کی تم سے دشمنی کو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، تو یہ دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ ان سے زیادتی کرو۔ یہ دیکھیے کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے کہ دشمن ہیں تمہارے، لیکن یہ نہیں کہ دشمنی کی وجہ سے تم ان کو مار ڈالو، سب کو تم تہ تیغ کر دو، نہیں، عدل کرو، انصاف کرو، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ کہا نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، کرنا ہوگا تمہیں۔ اور جو دوسرے کا ہیں گناہ اور زیادتی کے کام، اس میں تعاون مت کرو۔ کسی گناہ کے کام میں تعاون کرنا، کسی زیادتی کے کام میں، قتل و غارت میں، فساد فی الارض میں، اس میں کسی کی کوئی بھی تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں پھر یہ 1 سے 11 تک جتنی بھی آیات ہیں، ان سب میں یہ احکام ہمیں مل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ دیکھیے پہلے مرحلے میں یہ بتایا گیا، پہلی چیز کہ مردار، میت، یعنی کہ جو جانور اپنے بغیر ذبح کیے، بغیر شکار کیے خود مر گیا، تو یہ مردار ہے، میتہ ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ خون، اور خون سے مراد بہتا ہوا خون، جیسے قرآن نے دوسری جگہ دمم مسفوحن کہا ہے، مسفوحن سے مراد وہی بہتا ہوا خون، جمع ہوا خون پھر چل جائے گا۔ گوشت میں ظاہر ہے کہ گوشت جب آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ خون جمع ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، دھو لیں، صاف کر لیں، تھوڑا بہت رہ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتا ہوا خون یہ نہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں بس، وہ جائز ہے۔ تو فرمائیں کہ ولحم الخنزیر، اور یہ جانور جو سور جسے کہتے ہیں، چاہے پالتو ہو، جنگلی ہو، سب برابر ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر تم نے کوئی چیز ذبح کی ہے، کہ یہ فلاں دربار کے نام پہ، مزار کے نام پہ، فلاں پیر صاحب کے نام پر، نہیں ہوگی، حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو لہذا وہ بھی منع کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو کئی چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جس طرح جو جانور خود مر جاتے ہیں، یعنی مردار ہو جاتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کر دی۔ اس میں کہا والمنخنقہ، کہ وہ ہے مراد وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، کہ رسی باندھی تھی، کہیں پھنس گیا، رسی اتنی سخت ہو گئی کہ وہ گلا گھٹ کے مر گیا، ذبح نہیں کر سکے آپ، تو یہ حرام ہے، یہ منخنقہ کہہ دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ ہے موقوذہ، کہ وہ ہے کسی چیز، اس کو لکڑی یا ڈنڈے سے، کسی بھاری چیز سے اس کو حرام ناجائز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والمتردیہ، اور متردیہ سے مراد وہ ہے کہ وہ جانور جو کہیں کسی اوپر سے اونچی جگہ سے گر کے مر گیا، پہاڑ سے گر گیا، کنویں میں گر گیا، اور کہیں آ گیا، کہیں کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر گیا، تو یہ سب جو ہیں وہ متردیہ میں آئے گا، مردار کہلائے گا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ والنطیحہ، نطیحہ سے مراد ہے کہ جو ٹکرے مار مار کے، کہ جانوروں نے آپس میں سینگے مار مار کے ایک دوسرے کو مار ڈالا، تو یہ بھی اس طرح مر جائے تو وہ بھی حرام، ناجائز، اس کو بھی کہہ دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور اس کے بعد وہ ہے وہ جانور جسے کسی بھی درندے نے کھایا ہے، درندے نے اس پہ حملہ کیا، اس کو کھا لیا، مر گیا، اب باقی رہ گئی، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہو کہ ہم وہ گوشت، وہ حرام ہے، سوائے کہ اس حالت میں کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا ہو، الا ما ذکیتم، یہ ہے استثناء، کہ ان جانوروں میں سے اگر کسی میں جان باقی ہے اس حادثات میں سے، اور پھر آپ نے جا کے ذبح کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر جائز ہوگا، پھر آپ کھا سکتے ہیں اس کو، لیکن اس سے پہلے ہی مر گیا تو پھر ختم، پھر معاملہ ختم۔ پھر اس کے بعد جو فرمائے کہ وما ذبح علی الانصاب وما ذبح علی النصب، کہ یہ فرمائے کہ جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو،
یہ ہیں آستانوں پہ ذبح کیے ہوئے جانور. پہلے کیا تھے؟ بتوں کے آستانے تھے، بت ہیں ان کا، اس کے لیے وہ بت بنا رکھا ہے، وہاں پہ اس کا پورا دربار ہے، اس میں اس کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں. تو مسلمان کے لیے حرام ہے، وہ مشرک کھاتے رہیں لیکن مسلمان نہیں کھا سکتا. اسی طرح یہی درباروں پہ، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح ان پر کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. پھر ایک اور چیز حرام کی، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم جو اس طرح اپنے تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. کہ یہ جو طریقہ تھا جاہلیت کا، کہ ان کے جو کاہن تھے اور ان کے جتنے بھی اس قسم کے پجاری بیٹھے ہوتے تھے اور اس طرح کے اپنے کاروبار چل رہا ہوتا تھا، ان کے پاس تیر ہوتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ کرو، یا یہ لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ کر لو. دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ مت کرو، کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مت کرو. اور تیسرا خالی ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے؟ تو وہ اس تیروں کو لے کے وہ جو ان کا ڈبہ ہے یا خول ہے اس میں ڈال کے ہلاتے تھے، پھر ایک نکالتے. اگر نکلتا کہ ہاں کرو تو کر لیتے، نہیں ہے تو نہیں کرو. اگر خالی میں نکل آیا دوبارہ کرو، دوبارہ سے دوبارہ کرو، جتنی مرضی ہے جب تک کہ نکل جائے. تو یہ ہے استقسام بالازلام، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس طرح کی لاٹری نکالنا یہ سب غلط ہے. ہمیں کیا دیا گیا پھر اللہ نے؟ اس کا بدلے میں دے دیا. وہ کیا ہے؟ استخارہ دے دیا. استخارہ کرو. کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو استخارہ کر لو. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، بتاؤ اللہ کو مشکل کیا ہے، اللہ میری یہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، تمہارے دل میں ڈال دے گا. تمہیں کوئی وحی نہیں آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں شاید وحی آ جاتی ہے، خواب نظر آ جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ کوئی اشارہ ملنا ہے. اور اگر اشارہ مل بھی گیا تو کیا وہ 100% جو ہے وہ اسی کے لیے ہے؟ نہیں معلوم. تو کیا کرنا ہے پھر؟ ہمیں جو کہا ہے کہ بس اللہ سے مشورہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں ان کے مطابق تم پرکھو، جانچو، دیکھو حق کیا ہے، صحیح کیا ہے. عموماً رشتوں میں کرتے ہیں. تو میں ان سے ہی عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو ہمیں معیار بتایا ہے دین اور اخلاق، تو لڑکا اگر دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، کم از کم اخلاق کا اچھا ہے تو ٹھیک ہے، دے دو. پھر یہ تم دیکھو، استخارہ بھی کرو اور اسباب بھی دیکھو، جو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے. جو اگر مشکل بھی ہو، مصیبت بھی آئی تو اس پہ صبر کر لینا، اس لیے کہ یہ استخارہ کیا تھا تم نے. تو یہ ہے اصل بات. لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے ہم یہ لاٹری نکالیں، وہ غلط بات ہے. ذالکم فسق، ان سب کے لیے کہہ دیا کہ یہ بڑے گناہ کے کام ہیں. یہ سارے کے سارے اگر تم کرو گے سب گناہ کے کام ہیں. آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہاں پر ہماری دال نہیں گلے گی، اس لیے کہ تو اللہ کا دین ہے، یہاں تمہارا کام نہیں ہے. بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا. اور کہاں آیا؟ عرفات کے مقام پر جب آپ آخری حج فرما رہے تھے، وہاں یہ آیت نازل ہو گئی. یہودیوں نے اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو اس دن ہم جشن مناتے. اتنی بڑی بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ آج تمہارا ختم شریف ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. تو اسی لیے بڑی خوش. تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ نے خود جشن منا لیا اس کا کہ فتح حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر، عرفات کے میدان میں وہاں یہ آیت نازل. اس لیے ہر سال لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اسی آیت کی وہ سالگرہ مناتے ہیں. یعنی اس کی خود بخود ایک طرح سے اس کی یاد دہانی ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنا وہ فیصلہ سنا دیا. یہ ہے میرا فیصلہ کہ آج دین مکمل، کہ جتنے بھی شرعی احکام تھے سب آ گئے. آیتیں آئیں بعد میں، لیکن جو شرعی احکام کی آیات تھیں سب وہ مکمل ہو گئی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی نعمت اسلام، نعمت دین تمہارے اوپر مکمل کر دی، پوری کر دی. اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا کہ اب یہی دین ہے تمہارا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں لے سکتے. تو یہ ہے وہ. اس سے معلوم یہی ہوا کہ اس دن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس دن جو دین تھا
وہی دین ہونا چاہیے، اس میں کوئی ترمیم نہیں آئی، نہ ایک نہ دو نہ 18ویں نہ 19ویں نہ 20ویں، کوئی نہیں ترمیم آئی۔ وہ ہمارا آئین تھوڑی ہے، وہ تو قرآن ہے، آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اب یہ کر لو اب وہ کر لو، جہاں پہ بھی ذرا تھوڑی بہت ہو، جس نے بھی چاہا ہو اپنے چھیچڑے کو وہ کھینچتے رہو، ادھر کر لو ادھر کر لو، نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں جو اللہ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس میں اس دین کے مطابق جو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جو دین تھا وہی اصل دین ہے۔ اس کے بعد ایک رخصت بھی دے دی، فرمایا کہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تو فرمایا کہ پس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی بالکل ہی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کو اپنی موت کا ڈر ہو، اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کسی اور شدت کی وجہ سے، اور اس کے پاس کچھ نہیں، حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے اس کے پاس، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کھا لو، لیکن اس خواہش سے نہیں کہ اس دفعہ موقع ملا ہے تو بس پیٹ بھر کے کھا لو، نہیں، اتنا ہی کھاؤ جتنی تمہیں اجازت ہے، جس سے تم جان بچا سکتے ہو، صرف جان بچانے کے لیے۔ ایک لقمے سے بچ جاتی ہے تو ایک لقمہ جائز ہو، دو ہے تو دو سے۔ اسی طرح جو پینے کی چیز ہے، پینے میں بھی حرام، ہڈی پھنس گئی یا گوشت پھنس گیا، اب کیا کریں، پی لو اس میں سے ایک گھونٹ پی لو تاکہ وہ جان تو بچ جائے نا۔ آپ کہیں نہیں جی اس دفعہ تو بڑا موقع مل گیا، لے جاؤ پوری بوتل لٹا دو، نہیں، گناہ کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا پھر اتنی ہی اجازت ملے گی جس سے تمہاری جان بچ جائے، اگر زیادہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے، حرام ہو۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے رخصت تو آ گئی، لیکن اس مشروط کے طور پہ کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں تم حد سے نہ بڑھ جاؤ۔ مزید آیات میں پھر احکام آ رہے ہیں، فرمائیں کہ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا، پاک صاف، کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، پاک صاف ہیں، بہترین چیزیں ہیں۔ یہیں پڑھا تھا کہ کسی شخص نے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا پلاؤ کھا لیا، تو اس نے کہا کہ وہ قوم جو اتنی نفیس ہوتی ہے، اتنی بہترین کھانا ہے ان کا، تو ان کا دین کتنا اچھا ہے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا کہ کھانے ان کے اتنے اچھے ہیں، پاک صاف ستھرے، بالکل کوئی اس میں گندگی نہیں، کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں، کوئی بدبو تک نہیں، تو وہ دین کتنا اچھا ہوگا ان کا۔ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں بہترین چیزیں دی ہیں۔ تو فرمائیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی، تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کی گئی، پاک صاف، اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہے اور جو سدھائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہے ہو، تم نے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا ہے، تم نے شکار پر ٹرین کیا ہے، تو وہ ہے کتے، اس قسم کے شکاری کتے جو ہیں وہ ان کا شکار جائز ہوگا۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں علم دے رکھا ہے اس سے ان میں سے کچھ سکھاتے رہے ہو، بس جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لو، جائز ہو گیا تمہارے لیے، کتنی آسانی کر دی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شکار کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، پکڑا ہو وہ شکار اور لے کر آیا ہو تمہارے پاس، کسی اور کتے نے یا کسی اور جانور میں سے اس میں سے نہ کھایا، کوئی اور جانور آ گیا کہ اس نے بھی منہ مار لیا تو وہ حرام ہو گیا، پھر نہیں کھا سکتے۔ یہ دو شرطیں لازمی ہیں جسے قرآن کریم نے بتائی ہیں۔ تو یہ تو شکار کے بارے میں بات واضح کر دی، اس کی تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے جب اس کو بھیجا تھا بسم اللہ پڑھ لی تھی تو جائز ہے آپ کو، اس لیے کہ جب بھیجتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کتے کو بھیجتے ہیں یا آپ شکار کر رہے ہیں گن سے یا تیر سے، جس سے بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، اگر وہ جانور گر کے مر جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کر دی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔
لیکن یہ ہمارے لیے آسانی کر دی گئی کہ ہم ان کا اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کے نام پہ کیا جائے۔ اللہ کے نام پہ انہوں نے اگر کیا ہے، اللہ کے تو وہی مانتے ہیں، تو اگر اس اللہ کے نام پڑھ کے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کھا لیں پھر آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون سا؟ جی ہاں، اگر وہ ٹھیک ہے، لیکن ذبح تو ہمارے طریقے سے کر رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور فرمایا کہ مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، یہ ایک اور رخصت دے دی گئی۔ ایک جو مسلمان خواتین ہیں وہ تو ہیں ہی حلال، ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اہل کتاب کی بھی جو فرمایا گیا ہے، جو اس میں بتایا گیا کہ ان کی پاک دامن، ہر راہ چلتی ہوئی نہیں، جو پاک دامن ہے، اچھی ہے، شریف خاتون ہے، وہ ہے، اگر اس سے تم شادی کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اور مسلمان تو پہلے اس کو پھر مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ پوچھتی ہے کہ اسلام بتاؤ، اسلام کیا ہے، کہنے وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، تو مجھ سے کہہ رہی ہو اسلام کو کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود ہی نہیں جانتا، تو کہنا آؤ چلو پھر دونوں مل کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے تو ہمارا معاملہ کہ بس ان کو بس یہ بائیں کہ کلمہ پڑھواؤ ان سے، تو کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کلمہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو فرما دیا گیا کہ ان کی پاک دامن عورتیں، یہ دیکھیں قرآن کی شرط ہے، اسی لیے کوئی گری پڑی اٹھا کے لینے کے جی نہیں اجازت ہے، کر لیتے ہیں گوری سے شادی، تو یہ شرط دیکھیں نا جو اللہ نے بتائی ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس معاملے میں مسلمان ایک سپر پاور تھے، مسلمان ایک سپر پاور تھے، تو اسی لیے وہ خود بخود مائل ہوتے تھے مسلمانوں کی طرف۔ اندلس میں دیکھ لیجئے کہ اندلس میں جو شان و شوکت تھی، کہ جب کہ یورپ پر یہ تمام یہ علاقے یہ سب اندھیروں میں، دلدلوں میں، کیچڑ میں اور گندے پانی میں پڑے ہوئے تھے، کوئی ترقی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہ اپنے بچوں کو مسلمانوں کے گھروں میں بھیجتے تھے، مسلمان اندلس میں بھیجتے تھے کہ وہاں پڑھیں گے۔ خود وہاں کے بادشاہ نے مسلمان بادشاہ سے یہ سفارش کی کہ میری بیٹی ہے، اس کو تم اپنی بیٹی کے طور پر رکھ لو، اس کو علم سکھا دو، تو وہ سیکھنے تو یہاں آتے تھے، تو سپر پاور مسلمان تھے، تو اسی لیے خود بخود وہ آتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تو ہم تو ان کے نیچے لگ گئے، وہ سپر پاور ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، پھر بھی مانتے پھر بھی نہیں وہ ہمیں، وہ بات تو نہیں رہے گی نا۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے بڑے سخت تھے کہ نہیں، پہلے تم مسلمان عورتیں تو دیکھو، سب مسلمانوں کو چھوڑ کے جائیں گے ان گوریوں کے پاس، تو پھر کیا بنے گا، یہ کون سے شادی کون کرے گا؟ آپ بس سخت ناراض ہوتے تھے اس میں، تو پھر اس لیے فرما دیا کہ ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، بشرطے کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو۔ نیت صاف ہونی چاہیے، بدماشی کی نیت نہیں، یا یہ ہے کہ وہاں پہ گرین کارڈ مل جائے گا، اس لیے نہیں، بالکل یہ ہے کہ کاغذی کارروائی، جو پیپر میرج، یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی کہیں جائز نہیں، کسی قسم کا کوئی اس میں جواز نہیں ملتا۔ کرنی ہے تو ٹھیک طرح کرو، رکھنے کے لیے کرو، صرف یہ ہے کہ اس کو شادی کر لی، اس کو پیسے دے دیے، بس تو سائن کر دے، جا تو اب جا کے اپنی وہ لے لی کہ مجھے اب گرین کارڈ مل جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی۔ اعلانیہ زنا یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو، یہ کوئی خباثت نہیں کرنی ہے، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے بتا دیا ہے کہ دیکھو تم نے اگر کرنی ہے کام تو ٹھیک طرح سے کرو۔ اس کے بعد ایک اور حکم آ رہا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جو تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نیت سے کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے، تو نیت ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ تو کیا کرو، اس سے پہلے تم وضو کرو، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو لو، اگر تم ناپاک ہو تو پاکیزگی حاصل کرو، نہا لو، پھر بیمار ہو، سفر میں ہو، یا قضاء حاجت کر کے آئے ہو، یا بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ملے، اب کیا کریں پھر ہم، یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، کتنی آسانی کر دی،
کہ ایسی حالت میں کہ اب نہانا ہے یا تو آپ کو پانی نہیں ہے یا وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے، کہا کہ تیمم کر لو، بس ہاتھ مٹی پہ مارو، مٹی تو ہر جگہ موجود ہے، مٹی پہ ہاتھ مارو، ہاتھوں پہ کر کے اگر مٹی ہے تو پھونک دو، اس کے بعد چہرے پہ مار لو، ہاتھ پہ مار لو، بس آسان سا نسخہ۔ ہم نے ویسے ہی مشکل بنا دیا اس کو، تو اسی لیے فرمائیں کہ تو اس سے اپنے ہاتھوں اور چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے مسح کر، مٹی سے اپنے آپ کو غبار آلود نہیں کرنا کہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ حضرت عمار یہی سمجھے تھے شاید کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم تو وضو کے لیے ہے، غسل میں یہ ہوگا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤں جیسے جانور کرتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا۔ تو جب رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول نے کہا نہیں، ایسی کی ضرورت ہی نہیں تھی تمہیں، سیدھی بات تھی کہ ہاتھ مارتے مٹی پہ اور اس کے بعد پھر منہ پہ مل لیتے ہاتھ، بس غسل کے بدلے میں بھی وضو کے بدلے میں بھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشکل میں پڑ جاؤ گے پھر کیا کرو گے، بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسے یاد کرو، اس عہد و پیمان کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا تھا اے اللہ ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہی باتوں کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو، عدل و انصاف کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت، دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو، یہ تو میری مخالف پارٹی ہے، میں اس کے حق میں کیسے ووٹ دے دوں، میں کیسے اس کے حق میں گواہی دے دوں، نہیں، میں نہیں دیتا۔ یہ تو عداوت و دشمنی ہو گئی نا، عدل و انصاف تو نہ ہوا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہر حالت میں تم نے انصاف کرنا ہے، حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ تو یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنا وعدہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، وعدہ کیا ہے، انہیں معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہوں گے، وہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو فرمائیں کہ اگلی آیات میں، جو اگلی آیات آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی تو ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر وہ بھروسہ کرے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات بھی ہو گئے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام موجود ہے۔ کرنا کیا ہے، اللہ کے دین کی دیکھنا ہے کہ اس کی طرف کسی آنچ نہ آئے، کوئی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ تو دیکھو اللہ تمہاری کتنی مدد کرتا ہے۔ تو یہی چیز فرما دی گئی کہ ایک قوم نے یا کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف، دست درازی کرنا چاہی، لیکن اللہ نے نہیں کرنے دی، روک دیا، ان کو نہیں کر سکے، اس لیے کہ روب ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، وہاں اترے تو دن کا وقت، دھوپ، گرمی، تو ہر ایک شخص جو ہے کہیں پہ بھی جو سایہ ملا، انہوں نے ایک اچھا درخت دیکھا، اچھی جگہ دیکھی، وہ رسول اللہ کے لیے کر دیا، آپ یہاں، اور باقی اپنی جگہ کہیں اور چلے گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو ایک کہیں آ گیا کافر بدو، اس نے آپ کی تلوار دیکھی، لٹکی اٹھائی اور کہا، تن کے کھڑا ہو گیا، کیا آپ کو ماروں گا، نعوذ باللہ۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا تو وہ تلوار سونتے کھڑا آپ نے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے، میں تو اپنا کام کر ڈالوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ بچائے گا۔ ایمان تھا نا، یقین تھا، چیخیں چلانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہا اللہ بچائے۔ تو وہ پھر ایسا تھر تھرایا، ایسا کانپا کہ تلوار ہی گر گئی۔ آپ نے پھر وہ تلوار اٹھا لی، اور پھر کہ آپ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اب بتا تجھے کون بچائے گا۔
تو کہنے لگا اچھا تم اچھے بن جاؤ، بس ایسی تلوار کے اٹھانے والے جو بہترین شخص ہو ویسے بن جاؤ، اللہ کو تو کہہ نہیں سکتا کوئی، ایمان تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ کس طرح اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، 12 نقیب، یہ ان کے نقیب تھے، سردار تھے، نمائندے تھے، ان کے چودھری تھے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بس تم میں سے جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے میرا میثاق، میرا وعدہ، جو میری شرائط ہیں اس پہ پورے ہو جاؤ، نماز، زکوٰۃ، ایمان، مدد، قرض، یہ تمہاری چیزیں تم نے کرنی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف، جنت میں تمہارا داخل، یہ میں کر دوں گا۔ یہ وعدہ پورا بتا دیا، نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، بھگتو پھر یہاں سے آیت نمبر 12 سے 32 تک پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور ان کے جو نصیحت بھی کی گئی کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر جب انہوں نے بدعہدی کی تو ہم نے ان پر لعنت بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہی لعنت، اور لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اب اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف پیدا کرنے لگے کہ اللہ کی آیات کو ہی اپنے انداز سے توڑنا مروڑنا، کہیں لفظی لحاظ سے کہیں معنوی لحاظ سے۔ ہم قرآن کی لفظی تعریف تو نہیں کرتے لیکن معنوی تعریف کر ڈالتے ہیں، اپنے من کے مطابق اس کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جرم ہے، یہ یہودیوں والا ہی جرم ہے کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق کر لو، ادھر سے یوں کر لو، ادھر سے یوں کر لو۔ تو فرمایا کہ ان پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، اور ان میں سے چند کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ہی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع آتی رہی۔ آج یہ کر دیا، کل وہ کر دیا، یہی ان کا معاملہ تھا کہ خیانت ہی خیانت ہے، عہد تو مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، بس آپ انہیں معاف کر دیجیے۔ یہ دیکھیے معافی درگزر، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بدلہ نہیں دینا، انتقام نہیں لینا، جہاں ہوگا وہاں لوگ لے سکتے ہو تم، لیکن بہتر کیا ہے، معاف کرو، درگزر کر دو۔ بے شک اللہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ تو جن باتوں کو کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، بھول گئے۔ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن بھول گئے، نہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ پھر ہم نے ان کے درمیان تا قیامت بغض و عداوت پیدا کر دی، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ یہود و نصارہ یہ آپس میں دشمن ایک دوسرے کے۔ فرمائیں کہ اور ان قریب اللہ انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو تمہارے سامنے تمہاری کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے، تم چھپاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے۔ کتمان علم، یہ ان کی خاص ایک طریقہ تھا ان یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کہ جو اللہ نے وہ باتیں بتائی تھیں رسول اللہ کے بارے میں ساری چھپا کہ ہم تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ تو فرمائیں کہ یہ دیکھو تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو فرمائیں کہ بہت سی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آ چکی ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے نور، قرآن، یہ کتاب مبین، یہ تمہارے پاس آ چکی ہے، تو تب بھی نہیں مانتے تم۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے تمہارے لیے بہترین دین دے دیا ہے، تمہارے لیے سلامتی کے راستے بنا دیے ہیں، تمہارے لیے تاریکیوں سے نور میں تمہیں منتقل کر دیا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ایک دفعہ پھر یہی عیسائیوں کے عقائد کی بات کی
کہ فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ہے، مسیح ابن مریم یہی تو اللہ ہے، اس لیے کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے لہذا اللہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا ہے. تو آدم کو کیوں نہیں بنا رہے تھے پھر؟ وہ بھی تو بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئے تھے. ان کو تو تم نے نہیں بنایا کچھ بھی، عیسیٰ کو بنا لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو بھی یہ تم نے خدا بنایا ہے. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کس کو کچھ بھی اختیار حاصل ہے. اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آڑے آ جائے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے. تو کوئی آڑے آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہے تو وہ بچ جائیں گے؟ ان کی ماں کو مارنا چاہے تو وہ بچ جائیں گی؟ نہیں. کہ اللہ کے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے گا ان کے ساتھ. وہ الوہیت کے درجے پر نہیں ہے، وہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ نہیں ہے، الوہیت کا کوئی درجہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ ان کو واضح کر دیا گیا. اور آسمان اور زمین ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب چاہے جیسے چاہے عیسیٰ کو پیدا کر دیا. تم کون ہوتے ہو اس میں غلط بات کرنے والے؟ اور پھر دوسرا ایک اور ان کا جرم، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے لاڈلے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہیں مار کیوں پڑتی ہو؟ بڑے چہیتے لاڈلے ہو تم، تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آتے ہیں؟ کیوں طوفان اور زلزلے آتے ہیں تمہارے گھروں میں؟ کیوں؟ تم تو بڑے چہیتے ہو نا، تمہیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو. تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں. وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان. انسانیت کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اللہ کی. وہ ہے شہنشاہ کل، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ دخل نہیں کر سکتا. اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی بات کو ماننا ہے. وہی اصل تمہارا مالک ہے، خالق ہے. پھر اہل کتاب کو مخاطب فرمائیں کہ اے اہل کتاب، ایک مدت تک سلسلہ انبیاء کے انقطاع کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے. ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو اتنے انبیاء کے بعد اب یہ نبی آ گئے ہیں، یہ دین لے کر آئے ہیں جو ہمارے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. انکار کر دو. جسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے. قیامت کے دن یہ نہ کہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اب کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ بشیر آیا نہ نذیر آیا، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کہہ دو تم بس تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے. بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا. یہ ہے اللہ کے رسول کہ تمہیں بشارت دے رہے ہیں جنت کی. یہ نذیر آ گئے جو تمہیں ڈرا رہے ہیں جہنم سے، تمہارے پاس آ چکے ہیں، لیکن تم سمجھنے والے نہیں ہو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی ڈٹائی یاد دلائی ہے کہ دیکھو تمہارا حشر کیا تھا، تم لوگ کیا تھے. کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے. کتنا بڑا مقام دیا تمہیں کہ تمہارے اندر سے تمہیں انبیاء کرام عطا فرمائے، اور پھر کیا کیا؟ تمہیں بادشاہ بنایا، بادشاہت دی تمہیں. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی بادشاہت تمہیں دی تھی، اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. 3 احسان جتائے اللہ تعالیٰ. ایک تو تمہارے اندر انبیاء پیدا ہوئے، تمہیں بادشاہت دی گئی، اور تمہیں وہ کچھ دیا گیا جو اور کسی کو نہیں. کتنا بڑا احسان تھا بنی اسرائیل کے اللہ. تو اے میری قوم تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو گئے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اب پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں بن جاؤ گے تم. تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے ان سے، ان لوگوں سے کہ دیکھو اب بیت المقدس یہ سامنے ہے، ارض مقدسہ، پاک زمین،
تو دیکھو چلو اس میں، تمہارے لیے دیکھو اب کتنا کچھ مل جائے گا تمہیں. تو وہ ان کو کہا گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو ایک بہت طاقتور قوم ہے، بڑے تگڑے لوگ ہیں، پہلوان ہیں، مار دیں گے ہمیں تو دیکھ کے ہی ہماری وہ بس جان نکل رہی ہے ان کو دیکھ کے، تو ہم تو نہیں جائیں گے. صاف انکار کر دیا کہ جب تک لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے. پہلے ان سے کہو جاؤ تم، پھر ہم جائیں گے. کتنے بزدل لوگ ہیں، بزدلی ان کی. تو ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے بڑے ٹھاٹ سے کہ دیکھو جی ہم آ گئے، فتح کر لیا ہم نے. اللہ سے ڈرنے والے 2 آدمی نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، کہ تم لوگ ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، کرو تو صحیح کچھ، آگے تو بڑھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ مدد کرے گا. جب دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم اندر داخل ہو جاؤ گے، پھر دیکھنا کہ تمہارا غلبہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا اگر تم مومن ہو، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو. کیا کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے کہا موسیٰ، جب تک لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. صاف انکار. پہلے نکالو ان کو، تم اور تمہارا رب جاؤ، دونوں مل کے جنگ کر لو. کتنی ڈٹائی ہے، کتنے ڈھیٹ لوگ کہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں جاؤ تم اور تمہارا رب جائے، جا کے لڑ لے ان سے. ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں، میں کیا کروں. دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ میں ہوں، میرا بھائی ہے، بس ہم دونوں ہی ہیں، بس باقی یہ دیکھ لے. یہ تیرے بندے، کوئی نہیں مانتا ہماری بات، سنتے ہی نہیں ہیں، ڈھیٹ ہیں، ڈھیٹ، نہیں مان رہے. بس تو ہمارے ان نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے. یہ دیکھیں جب نبی اس طرح مایوس ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب ختم، اب کہانی ختم، اب عذاب آئے گا. تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا اب میں کہ کس طرح یہ غلامی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس کے بعد جو نئی نسل آئی ہے وہ تھی نسل جو اسے قبول نہیں کیا گیا. اللہ کی مرضی جیسے چاہے. تو اس نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی تو قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی، میں تجھے مار دوں گا. تو پہلے نے کہا کہ اللہ صرف صاحب تقوی لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے، انما تقبل اللہ من المتقین. کتنی بڑی بات کہتی، کتنا بڑا اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے، بس ہر ایک سے نہیں قبول کرتا. جو تقوی والے ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہیں، ان کی ہی عبادت قبول ہوتی ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. کتنا اچھا آدمی تھا کہ تو مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے لیکن میں نہیں کروں. ٹھیک ہے، مار لے، جو کرنا ہے کر لے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، پالن ہار ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی ساتھ ہے. تو ہی بھگتے گا اللہ کے کہ تیرا گناہ بھی ہے، میرا گناہ بھی، تو مجھے قتل کرے گا، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ. اور ظالموں کا ایسے ہی بدلہ ملتا ہے. پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا. اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، ماروں گا، قتل کروں گا. اور پھر وہ اس کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا. بھائی نے بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا، خون بہا دیا. اور اب کیا کروں، وہ بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اب کہتا ہے اب میں کیا کروں، اب لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے، کروں کیا اس کا. اس لیے کہ یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، پہلا خون بہا تھا زمین پر. تو جو بھی قتل ہوتا ہے دنیا میں آج تک، اس کا گناہ اس کے سر ضرور جاتا ہے جس نے اس قتل کو شروع کیا تھا، اس کا حابیل کو جس نے قابیل کو قتل کر دیا. تو لہذا وہ گناہ چلتا رہے گا. یہاں پر بھی فرمائے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اب اس پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کروں. اس لیے کہ پہلے کوئی قتل ہی نہیں ہوا تھا، دفعہ مرنے والا ہی نہیں تھا کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے تمام مخلوقات سے کام لیتے ہیں. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا. ادھر آ ذرا سیکھ مجھ سے کہ کیا کرنا ہے تو نے.
تاکہ اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ تو پھر کہنے لگا ہائے افسوس، میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کوے کی ہی مانند ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اب افسوس کرنے لگا، اب بیٹھ کے رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتا تو میں کچھ کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد کہ اسی وجہ سے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، جس کا جی چاہتا ہے فوراً نکالتا ہے گن اور فوراً دوسرے کو مار دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسی لیے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے، اور جو شخص کسی آدمی کو بچا لے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا، سب کو بچا لیا، اس لیے کہ اس نے پھر زندگی دے دی، لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ دے دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یہ پھر ایک اور حکم بتا دیا ان لوگوں کا جو محاربہ، ڈاکہ زنی، فساد فی الارض اس کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے، نمبر 1 انہیں قتل کر دیا جائے، نمبر 2 یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانوں سے کاٹ دیے جائیں، تیسری سزا، چوتھی سزا یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، نکال باہر کیا جائے۔ تو 4 سزائیں۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و غارت، فتنہ و فساد، یہ پھیلانا اس زمین پر، اس کی سزا یہ ہے۔ جیسے کچھ لوگ آئے تھے مدینے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مدینے میں رہے تو ان کو وبا آ گئی، مدینے کی وبائی صورت میں یا کیسے بیمار پڑ گئے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ تم جو بیت المال کے جانوروں کا باڑہ ہے وہاں پہ رہو، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے، تم نے ان اونٹنیوں کا دودھ پینا ہے اور پیشاب پینا ہے، علاج کے طور پہ بتایا، تو یہ تم نے پینا ہے، وہاں پہ رہو۔ تو وہاں چلے گئے اس باڑے میں، وہاں انہوں نے یہی کیا تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بالکل صحیح ہو گئے۔ انہوں نے بدلہ کیا دیا، وہ جو چرواہا تھا یہاں پہ اس کو قتل کر ڈالا، ساری اونٹنیاں جو تھیں سب کو بھگا کے لے گئے۔ جب رسول اللہ کو خبر پہنچی تو آپ نے بھیجا صحابہ کو، پکڑو ان کو۔ یہ ڈاکہ زنی ہے کہ کس طرح انہیں دن دہاڑے سب کے سامنے وہاں پہ اس بیچارے چرواہے کو مار ڈالا اور چوری کی، ڈاکہ ڈالا، ساری جتنے بھی جانور تھے سارے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر یہی کیا کہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس بیچارے چرواہے کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں، تو آپ نے بھی پہلے ان کی آنکھوں میں یعنی گرم کردہ لوہا ڈال کے ان کی آنکھیں پھوڑ، پھر ان کو اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اس لیے ڈاکہ ڈالا تھا، اور ان کو اسی طرح وہ حرم میں سسکتے مر گئے، پانی مانگ رہے تھے، پانی نہیں دیا۔ اتنے بڑے مجرم تھے یہ لوگ، کتنا بڑا احسان کیا اللہ کے رسول نے، اور انہوں نے یہ اس کا بدلہ دیا۔ یہ ان کی سزا تھی ایسے لوگوں کی۔ وہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہی حکم اللہ کا ہے کہ ایسے جو ہیں ڈاکے ڈالنے والے جو چہرائیں ہیں آپ کی، وہ سب غیر محفوظ ہیں، جب چاہے جہاں چاہیں جس کو چاہے وہ مار دیں، قتل کر دیں، لوٹ لیں، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے امن نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ان کے لیے فرما دی، یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا، مگر وہ لوگ جنہیں تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور تو جان لو کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے، تو توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر وہ سزا دی جائے گی، جیسے ان کے جرائم ہیں ویسے ان کو جرم کی سزا ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو وسیلے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، وہ اسے کہا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ مؤذن جب اذان دے کہتا ہے وہ تم بھی کہو، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، تو پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ تو وہ کیا ہے؟
جو جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس کا حقدار اللہ کا صرف ایک بندہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، یعنی رسول اللہ۔ تو جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کر دوں گا، تو تم میرے لیے وسیلہ ہو۔ وہی مقام جو رسول اللہ کو ملے گا قیامت کے دن، تو یہ ہے، اسی لیے اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وسیلہ اور توسل کے بارے میں 3 معنوں میں استعمال کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا اور شفاعت کرنا، رسول اللہ سے جیسے مانگتے تھے صحابہ کرام کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ پھر نبی کریم کی ذات کے ذریعے سے توسل، تو اس کے نہیں ہے، بس وہی چیز فرما دی گئی جو کہ اللہ نے بتائی تھی کہ تم مجھ سے مانگو، کسی اور کے ذریعے سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ سے دعا کر دیجیے۔ حضرت عمر نے جب قحط پڑ گیا تو کیا کیا؟ قبر پہ گئے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے ہمارے لیے؟ نہیں، بلکہ آپ کے چچا حضرت عباس کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے، رسول اللہ کے چچا، ہمارے بزرگ، آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے، دعا استسقاء کیجیے، دعا کیجیے، اور دعا کی، اللہ نے بارش بھیج دی۔ یہ ہے، دیکھیے، یہ ہے توسل۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم توسل کر سکتے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے، جسے قرآن نے کہا ہے، اور دوسری بات ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، جیسے کہ حدیث غار میں آیا، ہر شخص نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ زندہ ہونا چاہیے، مردہ نہیں، زندہ بندہ، اس سے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ بس یہ 3 ہی طریقے، اس کے علاوہ چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وسیلے کے ذریعے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ انہیں دے کر اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیں، تو وہ ساری چیزیں ان کی جانب قبول نہیں کی جائیں گی۔ صاف کہہ دیا، جو مرضی کر لو، ساری دنیا کا ڈھیروں سارا سونا لے آؤ، چاندی لے آؤ، سب کچھ نہیں ہوگی، تو وہ ساری چیزیں ان کی سر قبول نہیں کی جائیں گی، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے، انہیں دائمی عذاب دیا جائے گا۔ یہ بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں، ان کافروں۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا جس میں کہا گیا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ بتا دیا چور ہے، چوری ثابت ہو گئی، نصاب بیان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصاب کے مطابق دیکھیں گے کہ جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ اس نصاب کی قیمت کے برابر ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ ویسے اس کی پٹائی ہو سکتی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا حکم اس بارے میں۔ تو پورے قرآن میں اس کے بارے میں یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو بھی نہیں مانتے ہم۔ نہیں جی، اس کو جیل میں ڈال دو اور پکا چور بن کے نکلے، جو چیز اس کو پہلے نہیں پتہ تھی، یا جو اس نے غلطی کی تھی پکڑا گیا، اب وہ غلطی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ایکسپرٹ ہو گیا، سیکھ لیا اس نے، سارے جتنے بھی ایکسپرٹیز وہاں موجود تھے ان سب سے سیکھ لیا اس نے کہ میری غلطی ہو گئی تھی، وہ کہیں گے آئندہ نہیں کرنا ایسی غلطی، جیل سے نکلے گا اور وہ بڑا چور بن کے نکلے گا۔ تو پھر چوریاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ تو اسی لیے کہا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو، نشانی رہے گی، سب کو پتا کہ یہ چور تھا، اس نے چوری کی تھی۔ میں خود دیکھا مدینے میں ایک شخص جو تھا وہ یہ تھا منی چینجرز، اس نے کچھ اس طرح حاجیوں کو لوٹا تھا، پکڑا گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کو۔ تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ٹنڈ کے اوپر وہ کپڑا ڈال کے رکھتا تھا، اور اسی طرح کاروبار اپنا دکان سب کچھ تھی اس کی، لیکن ہمیشہ کپڑا اس کے اسی ٹنڈ کے اوپر رہتا تھا۔ یہ لوگوں کو تاکہ عبرت ہو گئی، دیکھو یہ ہے چور، اب دیکھ لو ساری عمر کے لیے اس کے لیے یہ عیب باقی رہے گا۔ لیکن ہم نہیں مانتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دیکھو بہت ہی وحشیانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ، نعوذ باللہ، نہ اللہ کو تو نہیں معلوم نا، ہمیں پتہ ہے یہ وحشیانہ ہے یا انسانیانہ ہے، کیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو ہمیں پتہ ہے۔
جسے ہماری جو ایک وزیر اعظم تھی وہ یہی کہتی تھی کہ اب میں نے اس طرح نافذ کر دیا سارے لوگوں کے ہاتھ ٹنڈے ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ سارے چور ہیں. صحیح کہا تھا نا اس نے، سب چور ہیں، پوری قوم چور ہے کہ سارے ہی سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے. تو فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے؟ وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو غمگین نہ بنا دیں. کیوں غم کرتے ہیں ان کے اوپر؟ ظاہر ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو دکھ تو ہوتا تھا نا کہ یہ لوگ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو آپ دکھی ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور چاہے یہودیوں میں سے ہوں، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. یہ ان کے جرائم ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر یہ نہ دیا جائے تو پھر بچو. یعنی اپنی مطلب کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں. اگر یہ فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے، یہ نہ کریں تو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، مت لینا. کسی کو فرمایا گیا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے آپ اللہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا. علماء یہود جو خاص طور پہ تحریف کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے کتاب میں تحریف کر دی. جب ان کے ایک بدکار عورت اور بدکار مرد کا کیس آیا، آپ نے ان کو بتانے کے لیے کہا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، تو چھپا لیا حکم اور آگے سے پیچھے سے پڑھ لیا بس. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، دیکھیے اس کے ہاتھ کے نیچے وہ آیت موجود ہے. تو یہ ہے وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اللہ کا حکم چھپاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے. ان کے بارے میں کیا کہا؟ سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں، بڑے حرام خور ہیں، حرام کھانے والے ہیں. جان لیجئے ان کو. بس اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ کی مرضی ہے. اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیا کر لیں گے آپ کا؟ اور اگر آپ فیصلہ کیجئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. باوجود ان کی تمام خرابیوں کے، اس کے باوجود یہی کہا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کر لیجیے. ٹھیک ہے دشمن ہیں نہیں، لیکن عدل و انصاف تو نہیں چھوڑ سکتے نا، وہ لازمی ہے مسلمانوں کے لیے. تو فرمائیں کہ اللہ والے علماء فیصلہ کرتے تھے اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس کی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کے گواہ تھے. بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ یہی فرمایا. تم تو لوگوں سے ڈرتے ہو نا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ دیکھو یہ اب بھی ہاتھ کاٹ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھانسی کی سزا منسوخ کر دو، ختم کر دو، کوئی کسی کو مت مارو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم کر دیتے ہیں، ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کی بات مانتے نہیں، ان کی بات فوراً مانتے ہیں. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور ایک اور بات بھی کہ میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیزیں مت خریدو، کم دام میں مت بیچو میرے قرآن کو. کیا مطلب؟ کہ بڑے زیادہ دام میں بیچ سکتے ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ تم نے جو گھٹیا بنا رکھا، تمہاری ساری دنیا کی دولت دے دو تو بھی اس کا قیمت نہیں ہوتی. یہ ہے تمہارا معاملہ کہ تم ذرا سی بات پہ اللہ کے دین کو بیچتے ہو. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ کافر ہیں. اللہ کے دین کو چھوڑ کر تم دوسری شریعتیں لاتے ہو، قانون لاتے ہو. اینگلو سیکسین لا تم نے لے رکھا ہے، کہیں یورپین لا ہے، کہیں فرینچ لا ہے، کہ تم نے کیا کر رکھا ہے. تو انہیں کے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں. اگلی آیت بھی آئیں گی جس میں اور بتایا ہے، اور ہم نے تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہوگا.
ہر چیز کا بدلہ ہوگا، قصاص یہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ زخم ہیں، اگر جسم پہ زخم لگائے ہیں اس شخص نے، اس کا بھی قصاص ہوگا، اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کو زخم کی اس طرح قصاص نہیں لیا جا سکتا، ناممکن ہے. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کی دیت ادا کرنا، جس کو عرش کہا جاتا ہے، وہ دیت ادا کرنی ہوگی. کہ اگر یہ شخص اگر غلام تصور کر لیا جائے تو اس کی قیمت بغیر زخم کے کتنی ہوگی اور زخم کے ساتھ کتنی ہوگی، اس میں جو فرق ہے وہ دے دو. یہ فارمولہ ہے اس کا. دینا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصاص لینا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص اسے معاف کر دے گا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. معافی کا عنصر ہر جگہ ہے. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں. جو انکار کرتے ہیں، صریحاً انکار کرتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پتہ ہے ان کو، وہ ظالم ہیں. ان کی بھی بتا دی. تیسری پھر آئے گا آگے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اور ہم نے انہیں انجیل جیسی کتاب دی جس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، اور اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان سے پہلے آ چکی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت اور نصیحت تھی. تو یہ تورات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ فاسق ہیں. تو دیکھ لیجئے 3 آیتوں میں تینوں چیزیں بیان کر دی: ظلم، کفر، ظلم اور فسق. کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. تو جیسے ان کا عمل ہوگا ویسے ان کی یہ صفت ہوگی. صاف اس کے بارے میں بتا دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی. اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس پر غالب شاہد ہے. بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے. اب آپ کو اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یوں کریں کہ جو آپ کو کتاب دی گئی ہے آپ کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. وہ یہ کہیں گے کہ نہیں 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 یہ مت کرو، یہ مت کرو. نہیں، آپ ان کی پیروی مت کیجیے. جو اللہ کا حکم ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے کہ یہ ہے راستہ، یہ ہے وہ دستور، یہ ہے وہ آئین، اس پر چلنا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو جو دین دیا ہے اس کے مطابق تمہیں آزمائے، آزمانے کے لیے تمہیں دیا ہے. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، سارے مسلمان ہو جاتے، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مشرک کوئی نہ ہوتا. لیکن یہ زبردستی کی بات ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم خود سوچ سمجھ کے اپنے عقل و شعور سے اپنا انتخاب کرو کہ میں اس دین کو استعمال کروں گا. تو یہ تمہاری آزمائش تھی. تو وہی فرمائی جا رہے ہیں. بس تم لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ تمہیں ان باتوں کی خبر دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا. تو تم تو کوشش کرو، اور اختلافات کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کس میں کیا اختلاف ہے. وَأَنِ احْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے آپ پر جو حکم نازل کیا آپ کے ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. یہ لوگ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے آپ کو، اور ان سے ہوشیار رہیے کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے. اور اگر وہ لوگ اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے. یہ گناہوں کی سزا ملے گی، اسی لیے ان کو معاف نہیں کر رہا. پہلے بھگتو تو صحیح، پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ تم مانگو گے تو دے دے گا تمہیں. اور بے شک اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہوتے ہیں. کیا لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر جاہلیت میں لوٹنا چاہتے ہو؟ پھر اسی تاریکی میں، اسی ظلمت میں، اسی دنگا فساد میں، قتل و غارت میں جانا چاہتے ہو؟ اور ایمان و یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فیصلہ تو یہ کیا، تمہیں نکالا ہے ان سے،
من ظلمات تاریکیوں سے نکال کے تمہیں نور دیا ہے، ہدایت دی ہے، تو پھر تم کیا وہی چاہتے ہو دوبارہ لوٹنا اسی پر؟ فرمائیں گے کہ اے ایمان والو، یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، تمہارے دوست نہیں ہیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہو جائے گا، پھر انہی کی طرف جانا ہوگا، انہی کی طرح ہو جائے گا، تو وہ پھر مسلمان تو رہ ہی نہیں سکتا کہ جب وہ ان کے ساتھ اس کی محبت ہے تو ان کے ساتھ ہیں ساری۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 51 سے 86 تک اب یہاں پر یہود اور عیسائیوں کے جو جرائم کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے، ان کے جرائم بتا دیے، اور یہ بتا دیا کہ انہی جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی، پھٹکار آئی، ذلت اور خواری ان کو بھگتنا پڑی۔ اب تم مسلمانوں سدھر جاؤ، وہ حرکتیں تم نہیں کرو گے، تم نے کی تو تمہارا حشر بھی یہی۔ فرمایا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اس لیے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مل جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے گی، بس توقع ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے فتح یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز بھیج دے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہوں جنہیں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ تو یہی وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین اور منافقین ہوں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بھی ساتھ رکھنا جو تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو پھر ہم بھاگ لیں گے۔ تو یہی فرمایا گیا ان کے بارے میں، اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی بڑی شدید قسمیں کھایا کرتے تھے، بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، ان کا یہی نعرہ تھا۔ تو وہ لوگ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ تو پھر ایک آخری بات اس میں خاص طور پہ کہہ دی ایک ارتداد کے بارے میں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا، اسلام کو ترک کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا۔ ان کے لیے یہ 6 صفات بیان کر دی گئیں اللہ کے نیک بندے۔ پہلی بات، جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا جو مومنوں کے لیے جھکنے والے، مومنوں کے سامنے انتہائی متواضع، انتہائی خاکساری، اور کافروں کے سامنے سخت لوہے کے چنا بن جاتے ہیں جو وہ چبا نہیں سکتے۔ ایک مومن کی شان ان کے سامنے سخت بن جاتے ہیں، ہماری طرح نہیں، ان کے سامنے تو فوراً لیٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک ٹیلی فون ہی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یس سر ہم تیار ہیں، جو آپ کہیں ہم دے دیں گے۔ تو یہ ہیں لوگ۔ تو فرمایا کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ جو مرضی کر لے، دنیا لکھتی رہے، کہتی رہے، بولتی رہے، ہمیں کیا پڑھنا؟ ہمارا دین ہے، ہمارا اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، تو ہمیں کیوں ڈر کس بات کا ہے؟ کوئی ملامت نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا، بڑا علم والا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے صفات بیان کر دی گئیں، اور اللہ نے اپنے فضل کا وعدہ کر دیا۔ فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں، یہ ہے تمہارے دوست جو نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھے گا، بے شک اللہ والے ہی غالب ہوں گے، ان کو غلبہ ملے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست رکھتے ہیں ان کو اپنا صحیح ولی سمجھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جن اہل کتاب اور کافروں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اس کو تماشا بنایا، انہیں اپنے دوست مت بناؤ۔ اور تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ تمہارے نبی کے خاکے بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تم ان سے دوستیاں رکھتے ہو، دوست بناتے ہو ان کو۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل و خرد سے بے بہرا ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، اور اسی لیے پھر وہ کہیں اذان کا مذاق، کہیں نماز کا مذاق،
یہ ان کا معاملہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، تم ہمارے اندر کون سا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے لیے نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ ہے اس میں، اس کے باوجود تم ہمارے اندر عیب تلاش کرتے ہو۔ ہمارا عیب تو یہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی لائی ہوئی ہدایت پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تم لوگ نہیں مانتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کی حیثیت سے ان سے برا کون ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، ان پہ لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، ان کی ٹھکانہ بدترین ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ شیطان کے پجاری، جو لوگ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں، اور جب وہ لوگ تم مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ اپنے دل میں کفر لے کر آئے ہیں اور اپنے اوسے لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے، دل میں کیا ہے ان کے سب جانتا ہے کہ یہ لوگ کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ارتکاب گناہ، ظلم و عدوان، حرام خوری، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے کرتوت بہت برے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ کہ ہر چیز میں ایک سے ایک بڑھ کر، کہیں جو حرام خوری ہے اس میں، کہیں اور کوئی مسئلہ ہے اس میں، ہر چیز میں آگے بڑھتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، ان کے اللہ والے، ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ وہ خود حرام خور ہیں تو کیسے روکیں گے؟ خود جو حرام کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیا ہے؟ یقیناً ان کا کردار بہت برا ہے، خود ان کا کردار بہت برا ہے، تو خود یہ کھا رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا دیکھیں ان کی یہ ڈٹائی، ان کا جرم، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، وہ نہیں دے سکتا ہمیں کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، نعوذ باللہ۔ تو کیا فرمایا؟ انہی کے ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے۔ وہ تو اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی گئی، ملعون ہو گئے اللہ کی طرف سے، کہ یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ان میں سے بہت لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتی ہے۔ نہیں مانیں گے تو اور بڑھے گی کفر، ان کا سرکشی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ہم نے روز قیامت تک کے لیے ان کے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بجھا دیتا ہے، لیکن ان کا کام یہی ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا، جتنا ہو جائے زمین میں فساد پھیلایا جائے۔ اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مزید فرمائے انہی کے بارے میں، ان کی چیزیں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، اسی لیے کہ مسلمان ذرا سمجھ جائیں، سمجھ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان کی راہ اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو کیا ہوتا؟ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہتا ہے کہ یہ اگر مان جاتے، تقویٰ، ایمان اور تقویٰ آ جاتا تو پھر دیکھو کیا ہوتا، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر مزید جو فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اس قرآن پر عمل پیرا ہوتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے، اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے۔ اور ان میں سے ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہیں، ان میں سے بہتوں کے کرتوت بہت برے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات، انجیل، وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ سب کچھ تم قائم کر دیتے، نافذ کر دیتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا تمہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، نعمتیں ہی نعمتیں ملتی، لیکن تم ماننے والے نہیں ہو۔ تو اے رسول، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، یہ ہے آپ کا کام۔ بلغ، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس پیغام کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، باقی آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔
آپ کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اپنا کام کرتے رہیے، دعوت دین دیتی رہیے، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اے آپ کہہ دیے اہل کتاب تم کسی بھی دین پر نہیں ہو، تمہارا تو دین ہی نہیں کوئی، کسی قسم کے کچھ ہی مانتے ہی نہیں کسی بات کو، اور جب تک کہ تم تورات انجیل اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے بہت سے سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے، بس آپ کافروں پر افسوس نہ کریں، نہ رنج کریں، یہ تو انہوں نے اپنی حرکتیں ہیں، اسی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت جو کہ پہلے بھی آ چکی ہے یہ بیان کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک اہل ایمان اور یہود اور بے دین اور نصارہ، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ایمان لے آیا بس کافی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے، بس باقی چھوڑ دیں گے، تو نہیں، یہ تو ایک اصل چیز بتائے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، باقی سارے ایمان کے اجزاء اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان لائے گا اس کی نجات ہوگی، صرف اس نے جز پہ نہیں ہوگی۔ وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ جو بددین ہیں، بددین قسم کے لوگ، دین کو بدلنے والے، جی ہاں بالکل، ان کو کہا، اسی لیے رسول اللہ کو بھی کہتے تھے کہ یہ صحابی ہے، اس نے اپنا دین بدل دیا، ہمارا دین چھوڑ کے اپنا دین لے آیا، اس لحاظ سے وہ صابئین کہا کرتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ان کی ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ یہ ہے ان کا معاملہ کہ اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے، اور نہیں آئے گا تو مار ڈالیں گے، اور سمجھ بیٹھے کہ ان کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ نے اندھے اور بہرے کر دیا۔ پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کیا، لیکن ان میں سے بہت پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کرتوتوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈھٹائی کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اندھے اور بہرے بنا دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، میں بھی اس کا بندہ تم بھی اس کے بندے، مجھے تم نے خدا کیوں بنا دیا؟ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے سارے عقائد کی بیخ کنی کی جا رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے جو آ چکا ہے کہ جو کہتے ہیں ایک اور ایک میں سے تین، وہ بھی کفر، پھر مسیح ابن مریم کو خدا بنانا، اس کا بھی بدائے کافر۔ پھر اگلی آیت میں پھر دیکھ لیجئے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، باپ بیٹا روح القدس، حالانکہ ایک معبود حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اور اگر وہ لوگ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، عذاب ہوگا اسی بات پر۔ کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اور کچھ نہیں، بس اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ان سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے تھے۔ ان کی ماں ایک نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی، بہت ہی نیک بندی، تم نے نعوذ باللہ ان کو بدکار عورت بنا دیا۔ یہ یہودیوں کا جو قول تھا اسی کا جواب دیا رہے، وہ ایک انتہائی نیک اور پارسا عورت تھی، دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ بتا دیے اس بات پہ کہ دونوں اللہ کے بندے تھے، جیسے دوسرے انسان تھے وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی اس کے محتاج تھے، تو ان میں الوہیت کیسے آ گئی، وہ اللہ کیسے بن گئے، یہ تم نہیں سمجھ میں آتی تمہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح گم گشتہ راہ ہوئے جا رہے ہیں، گمراہ ہوئے جا رہے ہیں۔
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس سے مانگ رہے ہو جا کے، اس پتھر کے بت سے مانگ رہے ہو جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم لوگ اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ پھر دوبارہ کہیں کہ یہ غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو یہ تم دیکھو، باز آ جاؤ اس سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت آئی ان انبیاء کرام کی زبانی کہ آپ کہہ دیجئے ان سے۔ ایسا ان کی کیوں ہوا؟ ایسے نافرمانی کی وجہ سے ہوا جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور وہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، امر بالمعروف نہیں ہوتا، کسی کو نہیں روکتے تھے، جو مرضی ہے کرنا ہے کرو۔ یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے بہت برا تھا۔ یہی جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان میں سے پہلے تو منع کر رہے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں، عیاشی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ۔ یہ اسی وجہ سے ان پہ لعنت آئی، اسی لیے پھٹکار برسی ان کے اوپر۔ تو یہی ہے کہ جو آپ ان میں سے بہت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیج دیا ہے وہ برا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی خیر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر اللہ اس کے نبی اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے سب پر ان کا ایمان سچا ہوتا، سچائی سے ایمان لاتے، تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ مسئلہ یہی ہے، یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، اسی لیے ان کی دوستیاں کہیں سے کہیں جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہو چکے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور اہل شرک کو پائیں گے۔ دیکھیے اللہ کی بات کتنی سچی ہے، اس وقت سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہیں، مسلمانوں کے دشمن، اور مشرک، شرک کرنے والے، یہ ہندو ہیں یا دوسرے ہیں، جتنے بھی ہیں سب آپ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ اور دوست کون ہیں؟ مسلمانوں کے سب سے قریبی دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارا ہیں، جو نصرانی تھے، اللہ کے دین کو مانتے تھے۔ یہ اس لیے کہ ان میں کچھ علماء اور تارک دنیا عبادت گزار ہوتے ہیں اور وہ کبر و غرور نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، جو ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ پہلی بات کہ وہ نصارہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوں۔ تیسری بات ہے کہ اس میں جو دین کو سمجھنے والے ہوں، قسیسین ہیں، رہبان ہیں، اور تکبر نہیں کرتے ہیں، تو وہ ہے وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرق بتا دیا، اور پھر مزید بتایا اگلی آیات میں جو 7ویں پارے کی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔